الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے اور ہجرت کا 1444واں سال چل رہا ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ عام طور پر ربیع الاول کے مہینے کے اندر جگہ جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بیانات ہوتے ہیں۔ کہیں پر بیان ہوتا ہے تو سرکار کے فضائل، کہیں پر بیان ہوتا ہے تو اطاعت رسول کے فضائل، کہیں پر بیان ہوتا ہے تو محبت رسول کو بیان کیا جاتا ہے، اور کہیں پر کس موضوع کو، کہیں پر کس موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے خطباء بیانات کرنے کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی تعریف کو مکمل انداز میں بیان نہیں کر پائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس ذات کی تعریف خود پروردگار عالم فرما رہا ہو، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس کی تعریف کا احاطہ کیا جا سکے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جو مبارک آیت ہے، اس مبارک آیت کا مفہوم اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذکر کو بلند کر دینے کا مطلب یہی ہے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا بیانات کے ذریعے سے یا قلم وغیرہ کے ذریعے سے احاطہ کر سکے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اپنے پیغمبر پر کامل اور مکمل ایمان اور یقین ہے، اور اپنے پیغمبر پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے۔ بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام کے تمام نبیوں کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور اپنے زمانے کے لحاظ سے برحق نبی مانتے ہیں، اور ان کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ساری نبیوں کی جماعت اپنے اپنے اوقات کے اندر اپنے فرائض منصبی کو پورا کر کے اللہ میاں کے پاس واپس چلی گئی۔ لیکن موجودہ زمانے کے اندر ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ عام طور پر گستاخیاں کرنے والے جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، یا تو وہ یہودی ممالک ہوتے ہیں یا وہ عیسائی ممالک ہوتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کی سیرت کو بنیاد بنا کر
وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور میں اور آپ جو اپنے پیغمبر کی سیرت سے ناشنا ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہو یا رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو، ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پر ہمارے پیغمبر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے سادہ لوہ مسلمان ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حال ہی کے اندر ہمارے پڑوسی ملک سے بھی ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوئی۔ ناروے اور ڈنمارک وغیرہ کے اندر باقاعدہ منظم منصوبے کے تحت وہ پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہمارا مسلمان ان کی باتوں میں آ کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے، ان معجزات میں سے، ان خصوصیات میں سے ہمارے پیغمبر کا ایک معجزہ اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کی سیرت کو محفوظ رکھا۔ جب ہمارے پیغمبر کی سیرت کو اللہ نے محفوظ رکھا تو دیگر مذاہب کے ماننے والے ان کے پاس ان کے نبیوں کے حالات نہیں۔ جب ان کے نبیوں کے حالات نہیں اور وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر مسلمان لفظ سنت، پیغمبر کا طریقہ، پیغمبر کا عمل، یہ الفاظ جب ان کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اس وقت دنیا کے اندر اہل کتاب بڑے بڑے مذاہب ہیں، ان میں یہودیوں کا نام آتا ہے اور ان میں عیسائیوں کا نام آتا ہے۔ اگر آپ ایک یہودی کو سامنے بٹھائیں اور ایک عیسائی کو سامنے بٹھائیں اور ان دونوں سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت سے نوازا تھا، تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارے نبی کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا، تمہارا یہ کہنا ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ بڑے بڑے معجزات دیے تھے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، ہم تمہاری باتوں کو مانتے ہیں، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اگر میں آپ کے نبی کے طریقے کو اپنانا چاہوں تو کیا آپ مجھے اپنے نبی کے بارے میں مکمل بایو ڈیٹا بتا سکتے ہیں؟ آپ کے نبی کا بچپن کیسے گزرا، آپ کے نبی کے بچپن کے حالات کہاں پر لکھے ہوئے ملیں گے، آپ کے نبی کے لڑکپن کا زمانہ، آپ کے نبی کی شکل و صورت، آپ کے نبی کا لباس، ان کا عصا، ان کے جوتے، ان کی داڑھی، ان کے کپڑے، ان کا کرتا، اگر آپ مجھے یہ تفصیلات بتلائیں تو میں آپ کے نبی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ یہودیوں کی طرف سے اس بات کا جواب نہیں ملے گا۔ ہمیں تو ہمارے قرآن نے بتایا کہ فرعون کے زمانے میں اس نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی وجہ سے اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، اور پھر حضرت موسیٰ کی پرورش اللہ نے فرعون کے دربار کے اندر کروائی۔ یہ تفصیلات تو ہمیں قرآن نے بتلائی۔ ان کی مذہبی کتاب کے اندر یا ان کے جو روحانی پیشوا علماء تھے وہ اپنے نبی کا بچپن بتلا نہیں سکتے۔ لڑکپن کا زمانہ یہ تو بالکل خاموشی ہے، چلو دودھ کے حالات قرآن نے بیان کیے، آگے آپ بیان کر دو، آگے بالکل خاموشی ہے۔ پھر واقعہ کہاں سے ملتا ہے؟ فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک بندے کو، قبطی کو مکہ مارا تھا، وہ قرآن نے بیان کیا۔ درمیان کا عرصہ کہاں گیا؟ پھر وہاں سے مدین جاتے ہیں، حضرت شعیب سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں کے 10 سال کے حالات ہمیں نہیں ملتے۔ وہاں سے آگے چلتے ہیں، نبوت ملتی ہے، نبوت کے بعد کے حالات جتنا ہمارے قرآن نے بیان کیا اتنے تو ہمیں ملتے ہیں، باقی ہمیں نہیں ملتے۔ یہودیوں سے پوچھا جائے تمہارے نبی کا انتقال کیسے ہوا، تمہارے نبی کی قبر کہاں پر بنی، تمہارے نبی کی وصیت کیا تھی، تمہارے نبی کے خاندان کون تھا، اس بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں ہیں۔ تو دنیا کو انہوں نے ایک پیغام دیا، ہمارا نبی عالمی نبی ہے، لیکن جب گراؤنڈ لیول پر جا کر ان سے بات کی جائے تو وہ نبی کا فقط نام جانتے ہیں، نبی کا فقط فرمان جانتے ہیں، لیکن مکمل تفصیلات ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایک یہودی بچہ آج کھڑے ہو کر اپنے وہ بڑے پادریوں سے کہتا ہے،
بڑے راہبوں سے کہتا ہے کہ میں موسیٰ کی شریعت کو اپنانا چاہتا ہوں، مجھے مکمل شریعت بتلائی جائے، تو یہودیوں کے یہاں مکمل شریعت موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، حضرت عیسیٰ کا نام تو لیتے ہیں، ان کا یوم ولادت تو مناتے ہیں، ان کے بڑے چرچے کیے جاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے حالات کے متعلق انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ ان دونوں بڑے بڑے مذاہب کے پیروکاروں کے پیٹ میں درد کب اٹھتا ہے کہ جب ہمارا ادنا سا مسلمان اٹھتا ہے اور شلوار کے پائنچوں کو اوپر کرتا ہے، سامنے والا اعتراض کرتا ہے، تو یہ 1444 سال کے بعد کہتا ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، الٹے پاؤں اندر داخل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ ننگے سر نہیں گھومتا، کہتا ہے کہ سر کو ڈھانپنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ پگڑی باندھتا ہے، ننگے سر پر نہیں باندھتا، نیچے ٹوپی اوپر امامہ، کہتا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب بیان کیا جاتا ہے اغیار کی طرف سے، ہمارے پیغمبر کی زندگی کے وہ پہلو بیان کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی۔ چنانچہ سب سے پہلا اعتراض ہمارے پیغمبر پر کیا جاتا ہے کہ محمد نے تلوار کے زور پر مکہ اور مدینہ کو فتح کیا۔ اولاً تو ہم یہ بات مانتے نہیں ہیں، چلو تھوڑی سی دیر کے لیے مان لیں، تو تلوار اٹھانے کا حکم آیا مدینہ منورہ کے اندر، اور مکہ مکرمہ کے 13 سالہ زندگی میں تلوار نہیں اٹھی ہے، تو سوال یہ ہے کہ 13 سالہ زندگی میں جو محمد پر ایمان لانے والے تھے ان کے لیے تلوار تو استعمال نہ ہوئی، ان کے لیے آپ کا کیا جواب ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کردار۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کردار۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کردار۔ پھر آگے چلے، مدینہ کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ تلوار کا بے تحاشا استعمال ہوا۔ اولاً تو ہم بات نہیں مانتے، چلو وقتی طور پہ مان لیں کہ واقعتاً تلوار کے زور پر اتنا بڑا مجمع پیغمبر کے زیر نگی آیا، لیکن سوال یہ ہے اس تلوار کو چلانے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی ہاتھ چاہیے۔ وہ تلوار جو محمد الرسول اللہ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے وہ محمد الرسول اللہ کے خلاف بھی تو استعمال ہو سکتی تھی نا۔ آخر وہاں کیا وجہ بنی؟ تو پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ پھر ہماری پیغمبر کی ازواج مطہرات پر بات اٹھائی جاتی ہے کہ دیکھو جی تمہارے نبی نے 11 شادیاں فرمائی ہیں اور پوری امت کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ تعدد ازواج کا مسئلہ عام طور پر اٹھایا جاتا ہے اور ہمارے جیسے کمزور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ واقعی یہ بات تو ہے کہ جب پیغمبر کہتے ہیں کہ میں امت کا، ساری انسانیت کا سردار ہوں پر فخر نہیں کرتا، تو پھر اپنے لیے 11 بیویوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اگر ہمیں شریعت کا مطالعہ یا سیرت کا مطالعہ اگر ہماری نظروں کے سامنے ہو تو پتہ یہ چلے گا کہ پیغمبر کا 1 سے زائد 4 سے زائد شادیاں کرنا اس کے پیچھے مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر شوہر اپنی بیوی کو پابند کرتا ہے، تیری میری کمرے کی باتیں کمرے تک رہنی چاہیے، کمرے کے باہر بات نہ ہو۔ اگر پوری انسانیت کے اندر کوئی ایسا انسان ہمیں ملتا ہے جو اپنی بیوی سے کہے کہ ہماری تنہائی کی باتیں بھی امت تک پہنچنی چاہیے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو 11 ازواج کرنے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ پیغمبر کے گھر کا دین امت تک پہنچ جائے۔ اس بنیاد پر 11 شادیاں کی گئی۔ اس قسم کے طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور جس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مسلمان اپنے نبی سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان اپنے نبی سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ آئے روز آپ سنتے ہوں گے فلاں مسلمان نے یہودیت اختیار کر لی، فلاں کرسچن بن گیا۔ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہودی اور عیسائی وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہمارے مسلمان اپنے نبی کی سیرت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ نے ہیرا دیکھا ہوگا، ہیرا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ گول بھی ہوتا ہے، چکور بھی ہوتا ہے، تنکونا بھی ہوتا ہے، وہ ہیرا ہوتا ہے۔ اس ہیرے کو آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں وہ ہیرا آپ کو چمکدار نظر آتا ہے۔ چمکدار نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اسی انداز سے ہمارے پیغمبر کی سیرت کو اللہ نے بنایا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی سیرت کو اللہ نے بنایا ہے کہ پیغمبر کی سیرت ہر انسان کے حق میں، پیغمبر کی سیرت ہر انسان کے حق میں ایک روشن اور واضح پیغام کے ساتھ
موجود ہے۔ اگر ہمارے مسلمان اپنا کیا نام نور شاہ بھائی ایک بندہ سو رہا ہے، 2-3 سو رہے ہیں، آپ کے کہنے پر ہم اندر آئے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب تھے، انتقال کر گئے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب تھے، انتقال کر گئے۔ سب کہہ دو رحمہ اللہ۔ ان کا بڑا تخت تھا، وہ باہر بچھاتے تھے، بڑا تخت تھا، باہر بچھاتے تھے۔ حضرت کی مسجد کے صحن میں وہ تخت تھا اور وہیں پر حضرت کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی۔ ایک دن ایک بلی نے بچے دیے 6۔ کتنے بچے دیے؟ 6۔ کتنے بچے دیے؟ کتنے بچے دیے؟ 6 بچے دیے۔ اللہ کی شان گاڑی ریورس آئی تو 6 بچوں کی ماں بلی مر گئی۔ وہ ابھی دودھ پینے کی عمر کے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے یہیں پر ایک اور بلی تھی، اس کو میں نے بلا کر کہا، اب کے بعد تم نے ان 6 بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کو وہ پال رہی تھی اور حضرت کے فرمان کے مطابق میرے کہنے پر اس نے ان بچوں کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اپنے بچوں کا دکھ درد سختی تو وہ برداشت کر رہی تھی، لیکن 6 بچے اس کے اپنے تھے اور 6 بچے دوسرے کے تھے۔ اب جب پلاتی تھی تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ ان بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آتی تو میرے تخت کے اوپر آ کر بیٹھتی، ان بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی تھی اور زبان حال سے کہتی تھی آپ کی وجہ سے مجھے اس تکلیف کا سامنا ہے۔ تو ہم باہر بیٹھ رہے تھے، یہ باہر مجمع کبھی نہیں سوتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا آپ شاہ صاحب ہیں، ہم نے آپ کی بات مانی۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو ہیرا کیا ہوتا ہے بھیا؟ ہیرا ہوتا ہے، ہر طرف سے چمکتا ہے۔ تو پیغمبر کی سیرت ہر بندے کے لیے چمکدار ایک روشن پیغام ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس سیرت کو نہ سمجھے اور پھر ان کی باتوں میں آ جائے تو تباہی پلس بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ چنانچہ آج کی مجلس کے اندر ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے اپنے پیغمبر کی 63 سالہ زندگی کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب کو یہ باتیں معلوم ہوں گی۔ ایک خاکے کے طور پر کہ پرسوں 12 ربیع الاول ہے، اس مہینے کے اندر پیغمبر کی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خاکہ ہمارے دماغ میں آ جائے۔ پیغمبر کی ولادت کے لیے اللہ نے جس سال کا انتخاب کیا، یہ وہ سال ہے جس سال کے اندر اللہ نے کفریہ طاقتوں کو ملیہ میٹ کیا، ابابیل کے ذریعے سے ہاتھی والوں کو مروایا۔ یہ ہمارے پیغمبر کی ولادت کا سال ہے۔ اللہ نے جس مہینے کا انتخاب کیا اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ ربیع کا مطلب بہار، پہلی بہار۔ اللہ تعالیٰ نے جس تاریخ کا انتخاب کیا، محققین کی رائے کے مطابق وہ تاریخ 9 ربیع الاول کی بنتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ دن پیر کا بنتا ہے۔ عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو مہینہ اپریل کا بنتا ہے اور تاریخ 20 بنتی ہے اور سن 571 بنتی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو گھرانہ عطا فرمایا، اس گھرانے کے ناموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا۔ جن کو والد بننے کے لیے منتخب کیا ان کا نام رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ جن کو والدہ بنانا تھا ان کا نام تھا آمنہ، امن والی۔ ان کا نام تھا آمنہ، امن والی۔ جس خاندان کا انتخاب ہوا، بنو ہاشم، کھلانے پلانے والے، سخاوت کے اعتبار سے مشہور اور معروف تھے۔ تو ہمارے پیغمبر کے والد کا نام تھا عبداللہ، والدہ کا نام تھا آمنہ۔ والد کا نام تھا عبداللہ، والدہ کا نام تھا آمنہ۔ دادا کا نام تھا عبد المطلب، دادی کا نام تھا فاطمہ، پر دادا کا نام تھا ہاشم۔ ہمارے پیغمبر کے نانا کا نام تھا وہب، ہمارے پیغمبر کی نانی کا نام تھا برہ۔ نانی کا نام کیا تھا؟ برہ۔ ہمارے پیغمبر کے والد کے 9 بھائی تھے۔ اس انداز سے ہمارے پیغمبر کے 9 چچا بنتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی 6 پھپھیاں تھیں۔ ہمارے پیغمبر کے 9 چچاؤں میں سے صرف 2 نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ ابو طالب مسلمان نہ ہوئے لیکن پیغمبر کا بڑا ساتھ دیا۔ ابو لہب بھی پیغمبر کے چچا تھے لیکن سخت ترین مخالفت پر وہ کمر بستہ رہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ ہمارے پیغمبر کی 6 پھپھیاں تھیں، ان 6 میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ واحد پھپھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے پیغمبر کی ولادت ہوئی جس رات پیغمبر کی ولادت ہوئی، رات سے مراد کیا ہے کہ دن جو آگے چلے گا وہ پیر کا دن تھا۔
تو یہ صبح تہجد کا وقت یا تہجد کے بعد سے فجر کے دخول کے درمیان کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شام کے محلات کے اندر روشنی کا معاملہ فرما دیا، فارس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ان کے آتش کدے کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی 1000 برس سے، آگ خود بخود بجھ جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے پیغمبر کی ولادت ہوئی۔ سب سے پہلے ہمارے پیغمبر کو دودھ پلایا بی بی آمنہ نے چند دن تک، اس کے بعد دودھ پلایا ابو لہب کی باندھی حضرت صوبیہ نے چند دن، پھر اس زمانے کے دستور کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات کے اندر بھجوایا جاتا ہے دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ نے دیہات کے اندر بھی ان قبائل کا انتخاب فرمایا کہ جو قبائل باقی قبائلوں کے مقابلے میں عزت دار ہیں۔ چنانچہ عرب کے قبائلوں کے اندر بنو سعد کا قبیلہ وہ قبیلہ تھا، اس خاندان کے اندر جو بچہ پلتا تھا اس کی زبان صاف ہوتی تھی، چنانچہ وہاں سے عورتیں آئیں اور آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اللہ کی طرف سے ان کا مقدر نہیں تھا۔ اس بنیاد پر نظر پڑی تو کس کی پڑی؟ حلیمہ سعدیہ۔ تو تیسرے نمبر کی دودھ پلانے والی دائیہ کا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ حلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ بردبار۔ حلیمہ کا مطلب بردبار۔ ان کا تعلق جس قبیلے سے ہے اس قبیلے کا نام کیا؟ بنو سعد، نیک بختی والا قبیلہ۔ اس حلیمہ کی گود میں جو بچہ ہے اس کا نام کیا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبداللہ اللہ کا بندہ۔ یہ سارا کا سارا انتخاب کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا۔ پیدائش کے 7ویں دن دادا نے نام رکھا کیا؟ محمد۔ والدہ نے نام رکھا کیا؟ احمد۔ دادا نے نام رکھا محمد اور والدہ نے کیا رکھا؟ احمد۔ دادا نے جو نام رکھا وہ دنیاوی اعتبار سے تھا، اور والدہ نے جو نام رکھا وہ آخرت کے اعتبار سے یا آسمانوں کے اعتبار سے تھا۔ چنانچہ ہمارے پیغمبر کو دنیا کے اندر محمد کے نام سے اور آخرت کے اندر احمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 سال ہمارے پیغمبر نے حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارے۔ حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر علیہ السلام کی برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو 2 سال دودھ پلانے کے بعد اصولی طور پر تو بچہ واپس کر دینا چاہیے، لہذا بچے کو واپس لے کر گئیں اور اماں آمنہ کے سامنے جا کر کہا، جن برکات کا مشاہدہ میں اپنی آنکھوں سے کر چکی ہوں، میرا دل نہیں مانتا اتنا جلدی بچہ آپ کے حوالے کیا جائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرصہ اور میرے پاس رہنے دیا جائے۔ بی بی آمنہ نے اجازت دی۔ 2 سال مزید حلیمہ سعدیہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپنا گزارا۔ کس کے پاس گزارا؟ حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارا۔ کس کے پاس گزارا؟ اللہ سمجھ دے، نور عالم بولو اللہ سمجھ دے، اللہ سمجھ دے، اللہ سمجھ دے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے ہاتھ 2 دیے ہیں نا، اللہ نے ہاتھ کیا دیے؟ 2 دیے، لیکن دونوں کے الگ الگ کام ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس سے لوٹا پکڑنا ہے اور اس سے آپ نے صفائی کرنی ہے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ نے یہ کان دیے 2 نا، اللہ نے کان دیے 2، ان کانوں کو 2 دینے کا مقصد یہی ہے کہ بھیا یہاں سے بھی سنو یہاں سے بھی سنو، تاکہ دماغ کے اندر بات بیٹھ جائے۔ اگر یہاں پر بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ تو ہمارے پیغمبر نے حلیمہ سعدیہ کے یہاں 2 سال کے بجائے 4 سال کا عرصہ کیوں گزارا؟ اس بنیاد پر گزارا، 2 سال تو دودھ کی عمر تھی، 2 سال مانگ کر لے کر گئی تھی، تو گویا کہ پیغمبر کی عمر جب 4 سال ہوئی، ایک دن اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے ہمارے پیغمبر چلے جاتے ہیں۔ وہاں گئے، اتنے میں 2 فرشتے آ گئے۔ کون آ گئے؟ 2 فرشتے۔ ابو بکر کون آ گیا؟ ابو بکر کون آیا؟ 2 فرشتے۔ ابو بکر نہیں آیا، فرشتے آ گئے۔ کون آ گئے؟ 2 فرشتے آ گئے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، ان کے سینے کو آپریشن فرمایا، دل کو نکالا، اس دل کے اندر نوجوان بچوں کے دلوں کے اندر جو کھیلنے کودنے کے جذبات ہوتے ہیں وہ مادہ نکالا، اور اس کے بعد سلائی کر دی۔ کسی کو نظر تو نہیں آئے فرشتوں نے آپریشن کیا۔ اتنا پتہ چلا کہ 2 بندے آئے، بندوں نے لٹا دیا، یہ بچے بھاگم بھاگ حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے کہ ہمارے اس مکی بھائی کو 2 بندوں نے لٹا دیا، اس طرح ان کے سینے کو چیر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے حارث بن عبد العزیٰ، یہ بھی بھاگتے ہوئے گئے اور جا کر بچے کو اٹھایا
دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گھبراہٹ کے نشانات موجود ہیں۔ کیا ہیں نشانات موجود ہیں؟ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، 2 بندے آئے، چیرا، دل نکالا، دھویا اور اس کے بعد دوبارہ رکھ دیا۔ حلیمہ سعدیہ کے دماغ میں بات آئی، سرداروں کی اولاد میں سے ہے، کوئی دشمنی مول نہ لے رہا ہو، بچے کو نقصان پہنچ جائے گا، میں کیا جواب دوں گی؟ بادل ناخواستہ 4 سال پورا ہونے کے بعد بی بی آمنہ کے حوالے کیا گیا۔ بی بی آمنہ جو پہلے سے بیوہ ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پیٹ میں آئے تو 2 مہینے کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اپنی عمر مبارک کا سال نمبر 5 اور سال نمبر 6 ہمارے پیغمبر نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، بی بی آمنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر گزارا۔ حضرت عبداللہ جو ہمارے پیغمبر کے والد ہیں، تجارت کی غرض سے شام کی طرف گئے تھے، واپسی میں راستے میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ بی بی آمنہ کا سسرال میکہ بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود تھا، اور اب بچہ اس قابل ہو گیا تھا کہ 5 سے 6 سال کی عمر، چلنے پھرنے کے قابل۔ تو شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب بی بی آمنہ اپنے میکے جا رہی ہیں، چنانچہ اپنے 6 سالہ بچے کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ اپنے میکے کے اندر جاتی ہیں، اور وہاں جا کر ملاقات، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ مدینہ میں رہی اور وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ 3 افراد پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ تھا۔ اس میں کون کون تھا؟ حضرت بی بی آمنہ تھی، ہمارے پیغمبر تھے، اور ام ایمن تھی۔ ام ایمن کون ہے؟ جب ہمارے پیغمبر کے والد کا انتقال ہوا تو جو جائیداد چھوڑی تھی ان میں ام ایمن باندی بھی چھوڑی تھی۔ چنانچہ ام ایمن، حضرت آمنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ پیچھے حضرات مظہر خان جتوئی، ماشاءاللہ یہ نبی کی سیرت بیان ہوئی، کخ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، بیچ میں سے آ کر گھسو گے تو کیا آئے گی؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، آپ بھی ماشاءاللہ، بابو صاحب ابھی آئے ہیں ماشاءاللہ، نبی سے کوئی خاص غرض تو ہے نہیں ہے، ہاں تو چلو کلمہ پڑھ لیا، نجات کے لیے کافی ہے، موٹی سی بات ہے۔ شاباش جی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، دلی تمنا تھی۔ 2 ساتھیوں نے مجھے کہا کہ مسجد میں اے سی لگوا دیتے ہیں، میں نے کہا خدا کرے یہ پنکھے بھی بند ہو جائیں، اے سی لگائیں گے تو یہ جوان کے بچے لیٹ جائیں گے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے جی، آپ بھی لیٹ آئے حیاض بھائی، صحبت کا اثر ہوتا ہے ویسے، ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہو گئی۔ وہاں سے واپسی پر یہ قافلہ آیا، مقام ابوا پر پہنچا، بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر ہمارے پیغمبر، چونکہ 6 سال کے بچے، یقیناً انہوں نے قبر کی کھدائی کے اندر تو حصہ نہیں لیا ہوگا، بلکہ ام ایمن نے قبر کو کھودا ہوگا، بی بی آمنہ کو دفنایا ہوگا، اور 6 سال کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ کچھ پتھر وغیرہ اٹھا کر رکھے ہوں گے یا مٹی وغیرہ کو قبر کے اوپر ڈالا ہوگا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوتا ہے، واپس مکہ مکرمہ آتے ہیں، اب دادا ابو عبد المطلب کی کفالت میں چلے جاتے ہیں۔ 2 سال تک عبد المطلب کی کفالت میں، عبد المطلب مکہ مکرمہ کے سردار ہیں، اپنی سگی اولاد سے بھی بڑھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں جہاں پر بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اس دروازے کے سامنے عبد المطلب کے لیے جگہ بچھائی جاتی تھی، گاؤں تکیے لگائے جاتے تھے، اور اصول تھا کہ جب تک عبد المطلب آ کر بیٹھ نہ جائیں اس قالین پر کوئی بیٹھتا نہیں تھا۔ عبد المطلب کے آنے کے بعد بھی جن کو وہ اجازت دیتے تھے وہ آ کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن ہمارے پیغمبر کا اتنا احترام عبد المطلب کے دل میں تھا کہ ہمارے پیغمبر ان کی آمد سے پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اگر وہ آ بھی جاتے عبد المطلب اور پیغمبر بیٹھے ہوتے تو پیغمبر کو اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ 2 سال کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے دادا عبد المطلب نے ام ایمن کو بلایا اور کہا کہ بالکل اپنے بچوں کی طرح ان کا خیال رکھنا۔ اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا کہ یتیم بھتیجے کی کفالت کرنا۔ 8 سال کی عمر ہمارے پیغمبر کی تو تیسرا بڑا سہارا بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ پیغمبر ابو طالب کی کفالت میں چلے جاتے ہیں۔ ابو المطلب کے انتقال کے بعد
بنو ہاشم کا سردار بنایا جاتا ہے عبد المطلب کے بیٹے زبیر کو، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو طالب کی کفالت میں پیغمبر آ تو گئے، پر ابو طالب غریب انسان تھے، ان کا کنبہ بہت بڑا تھا، چنانچہ 10 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ہمارے پیغمبر نے مکہ مکرمہ کے بڑوں کی بکریاں 2 قیرات 2 پیسوں پر چرانا شروع کی، جو آمدن ہوتی تھی لا کر ابو طالب کی جھولی میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ابو طالب نے سفر کا ارادہ کیا، ہمارے پیغمبر کی عمر مبارک تھی 12 سال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائش کی، چنانچہ پیغمبر کو ساتھ لے جایا گیا، لیکن راستے کے اندر بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس نے پیغمبر کو دیکھا، 12 سال کی عمر ہے، ابھی عمر اتنی نہیں تھی، کتنی تھی؟ 12 سال کی عمر ہے۔ اس نے دیکھتے کے ساتھ ہی کہا کہ ہذا رسول رب العالمین، کہ یہ تو پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ تو خاتم النبیین ہیں، اور ان کو سارے جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھجوایا ہے۔ چنانچہ اس راہب نے ابو طالب سے کہا، خدا را ان کو آگے مت جانے دیں، جو علامات میں نے دیکھی ہیں یہودی اگر پہچان لیں گے ان کو قتل کر دیں گے۔ اس راہب کی بات مان کر ابو طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا۔ ہمارے پیغمبر کی عمر ہوئی 15 سال۔ اس زمانے کے اندر حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ ہوا، اس کے اندر اعلان کیا گیا کہ ہر ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے، علاقائی تعلقات سے، لسانی تعلقات سے، قومی تعلقات سے بالا تر ہو کر چنانچہ ہمارے پیغمبر نے سب سے پہلے اس جگہ پر جا کر اپنی حمایت کا ان کو یقین دلایا 15 سال کی عمر کے اندر۔ اس کے بعد سے لے کر ہمارے پیغمبر کی عمر مبارک ہوتی ہے 25 سال۔ یہ جو درمیانی عرصہ ہے، اس درمیانی عرصے کے اندر ہمارے پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں، اس درمیانی عرصے کے اندر ہمارے پیغمبر نے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے اپنی سچائی کا، امانت داری کا اور دیانت داری کا لوہا منوایا۔ پورے مکہ مکرمہ کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ امانت اور دیانت، صداقت اور سچائی کے اندر اس نوجوان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی ایک بہت بڑی سرمایہ دار خاتون جن کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ لوگوں کو اپنا مال دیتی تھی، مال پانی سارا ان کا ہوتا تھا، کسی کو بھجواتی تھی تجارت کے لیے، منافع پر 50-50، یعنی کہ محنت ٹوٹل تمہاری ہوگی، سرمایہ ٹوٹل میرا ہوگا، جو منافع آئے گا آدھا آدھا کریں گے۔ کہیں سے حضرت خدیجہ کے کان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ چلا، تو وہ خدیجہ الکبریٰ جس کا مال لے جانے کے لیے لوگ درخواستیں پیش کرتے تھے، اس خدیجہ الکبریٰ نے ہمارے پیغمبر کو خود آفر کی کہ جتنا دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو دگنا دوں گی اگر آپ راضی ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوئے، چنانچہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال اور ان کے غلام کے ساتھ پیغمبر کا شام کی طرف یہ دوسرا سفر ہوا۔ عمر مبارک دی 25 سال۔ کتنی تھی عمر مبارک دی؟ یہ خاکہ بیان کر رہا ہوں، آ رہی ہے سمجھ میں؟ 9 بجے کی نیوز ہیڈ لائن، ٹھیک ہے؟ 25 سال ہمارے پیغمبر کی عمر تھی، ساتھ میں کون تھا؟ غلام، نام کیا تھا؟ میسرہ۔ سامان کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ کا۔ جب سفر کے اندر میسرہ کو کہا گیا تھا محمد کہ نقل و حرکت پر غور کرنا ہے، میسرہ پیچھے رہتا تھا، تو میسرہ راستے کے اندر ہی دیکھتا کہ جب پورا کا پورا قافلہ دھوپ کے اندر سڑ رہا ہوتا تھا، لیکن جہاں پر محمد الرسول اللہ چلتے بادل کا ٹکڑا ان کو سایہ کرتا تھا۔ جس درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، اگر وہاں پر سایہ نہ ہوتا یا قافلے والے پہلے جگہ جا کر سایہ والی جگہ کو مل لیتے تو پیغمبر جس جگہ پر بیٹھتے درخت وہاں سے آتا اور پیغمبر کے اوپر سایہ کر دیتا۔ راستے میں نستورہ نامی راہب تھا، اس نے جب دیکھا کہ قافلے والے آئے تو وہ عیسائیوں کا بڑا تھا، اس نے دیکھا عجیب و غریب کیفیت ہے، ان قافلے والوں کے اوپر بادل بھی ہے، اس کو کھنک لگ گئی، بھنک لگ گئی اور وہ استاق میں رہا۔ چنانچہ اس نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی، اور سارے قافلے والوں کی دعوت کے بعد
اس نے بلایا لیکن اس نے نوٹ کیا کہ بادل کا ٹکڑا کسی کے ساتھ نہیں آیا۔ اس نے کہا سارے آ گئے کہ نہیں؟ وہ ہمارا ایک بچہ ہے وہ نہیں ہے، اس کو سامان کے بعد چھوڑا ہے۔ کون ہے وہ؟ کہا وہ سامنے بیٹھے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب جب پیغمبر کو بلایا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ جو بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا تھا وہ انہی کے اوپر کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اس نے فوراً جا کر پیغمبر کی قمیض اٹھا کر مہر نبوت کو دیکھا، چوما، اور اس کے بعد قافلے والوں سے کہا خدا را ان کو آگے مت جانے دو، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا علامات سے پہچان کر ان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن چونکہ یہ وہ موقع تھا، اس میں پیغمبر کا سرپرست کوئی نہیں تھا۔ پچھلے سفر میں تو ابو طالب تھا نا، لیکن یہاں پر تو نہیں تھے۔ پیغمبر گئے اور میسرا غلام نوٹ کرتا رہا، دکانوں پر گئے سامان بیچنے کے لیے۔ یہودی اتنے چالاک ہیں کہ پیغمبر کی خرید و فروخت کو دیکھ کر میسرا سے کہتے تھے خدا کی قسم یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر دیکھنے کے بعد اللہ کی شان، کامیاب سفر تجارت کرنے کے بعد پیغمبر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے تھے۔ جب پیغمبر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے تھے تو جن کے سامان تجارت کے قافلے گئے ہوئے تھے وہ سارے انتظار میں تھے۔ چنانچہ خدیجۃ الکبریٰ کو پتہ چلا، اماں بھی بالکونی میں بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی، تو یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دوپہر کے وقت میں قافلے والے اندر داخل ہوئے، لیکن جب محمد الرسول اللہ داخل ہوئے تو ان کے اوپر بادل نے سایہ کیے ہوئے تھا۔ میسرا سے حالات معلوم کیے، مال کھول کر دیکھا، پہلے کے مقابلے میں بیش بنا منافع بھی ہوا اور بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا۔ سفر سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی، نام اس کا تھا نفیسہ یا نفیسہ، اس کے ہاتھ رشتہ بھجوایا۔ چنانچہ 25 سال کی عمر میں پیغمبر کا پہلا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ابو طالب کے گھر سے حضرت خدیجہ کے گھر پر منتقل ہو گئے۔ بنو ہاشم سے دار بنو خزیمہ کے اندر سرکار تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد پیغمبر کی اولاد ہوئی، پہلا بیٹا ہوا، نام رکھا قاسم۔ پیغمبر کو ابو القاسم ان کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ نابالغی کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں۔ پیغمبر کی پہلی بیٹی ہوئی، نام رکھا زینب، بالغ ہوئی، نکاح ہوا ابو العاص جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں۔ پیغمبر کی عمر مبارک ہوتی ہے 32 سال۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا گیا رقیہ، 32 سال کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا گیا رقیہ۔ نکاح ہوا حضرت عثمان سے 33 سال کے اندر، تیسری بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا گیا ام کلثوم۔ نکاح ہوا حضرت عثمان سے اور چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، پیغمبر کی عمر تھی 35 سال، نام رکھا گیا فاطمہ۔ جب ہمارے پیغمبر کی عمر ہوئی 35 سال، مسلسل پے در پہ سیلاب کی وجہ سے، زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ سب لوگوں نے سوچا کعبے کو بنانا چاہیے۔ کعبے کی 4 دیواریں ہیں، ایک فرنٹ والی، سائیڈ والی، پیچھے والی۔ اب یہ تو بابرکت کام تھا، اس وجہ سے اختلاف سے بچا جائے تو یہ ہوا کہ دیواریں بانٹ دی جائیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر آباد بڑے بڑے قبائل کے اندر دیواروں کا کام بانٹ دیا گیا، یہ تم کرنا، یہ تم کرنا، یہ تم کرنا، یہ تم کرنا، کام برابر سرابر تقسیم ہو گیا اور تیاری مکمل ہو گئی۔ اب معاملہ آ گیا حجر اسود کو رکھنا ہے، ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے یہ شہادت ہمارے خاندان کو ملے، لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے، بات قتل و قتال تک، یہاں تک بات آ گئی اس زمانے کے دستور کے مطابق کہ لاؤ پیالوں کے اندر خون جمع کر لو۔ خون جمع کرنے کے بعد اس کے اندر ہاتھ ڈال دیے گئے، مر جائیں گے، یہ شہادت ان کو نہیں دیں گے۔ اتنی تک بات آ گئی تو مکہ مکرمہ کا پرانا بوڑھا تھا امیہ بن المغیرہ، وہ کھڑا، اس نے کہا بات سنو، لڑنے بھڑنے کی بات نہیں ہے، میری رائے ہے کل صبح انتظار کرو، کعبۃ اللہ میں جو سب سے پہلے آ جائے اس کو اپنا بڑا بنا کر اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ سب نے رائے کو مان لیا۔ اگلے دن سب نے جا کر دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے اندر پایا، تو سب نے بیک زبان کہا کہ یہ تو امین ہیں، یہ سچے ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ کے نبی نے
35 سال کی عمر کے اندر وہ فیصلہ فرمایا کہ جس فیصلے کی بنیاد پر جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہونے والا تھا، اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ پیغمبر نے چادر منگوائی، سارے قبائل جو شہادت لینا چاہتے تھے ان سے کونے پکڑوا دیے، حجر اسود کو سینٹر میں رکھوایا، سب کو کہا کہ اٹھاؤ۔ اٹھانے کے بعد لے گئے اور مقام پر پہنچ کر پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ہمارے پیغمبر کی عمر مبارک ٹھیک 40 سال ہوئی۔ پیغمبر کی طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی، پیغمبر کو گھل مل کے رہنا پسند نہیں ہوتا تھا۔ اب پیغمبر کو تنہائی اچھی لگتی تھی، پیغمبر کو تنہائی اچھی لگتی تھی۔ تنہائی کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہے، یہ گھر بار ہے۔ پیغمبر نے انتخاب کیا کعبۃ اللہ سے 3 میل دور ہیرا نامی ایک پہاڑ تھا، ہیرا نامی ایک پہاڑ تھا جو زمین سے 2000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اس کے اندر ایک غار تھا جو 4 گز چوڑا تھا۔ اس غار کی خصوصیت یہ تھی، اس غار کے اندر بیٹھا جائے تو کعبۃ اللہ سامنے نظر آتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب گوشائے تنہائی کو اختیار کیا، اس جگہ کو اپنا مرکز بنایا۔ ہفتے بھر کا کھانا یا راشن وغیرہ جو کھانے کی چیزیں، کھجور پانی وغیرہ سرکار لے کر جاتے تھے، ہفتہ ہفتہ وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ کون سی عبادت؟ کوئی عبادت مخصوص نہیں، غور و فکر کرتے تھے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، اللہ کی مخلوقات کے متعلق۔ یکا یک جب ہمارے پیغمبر کی عمر مبارک ہوئی 40 سال 6 مہینے 1 رات، جبرائیل امین آ گئے انسانی شکل کے اندر۔ پیغمبر جانتے نہیں تھے، غار کے اندر جیسے ہی آئے اور آ کر پیغمبر کو کھڑا کیا اور سینے سے لگا کر دبوچا اور کہا کہ اقرا پڑھیے۔ سرکار نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ بھینچا، پڑھیے، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ بھینچا، پڑھیے، تو خود بخود پیغمبر کی زبان پر آیات کریمہ جاری ہو گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیات اللہ نے نازل فرمائی۔ وہی کھڑے کھڑے جبرائیل امین نے وضو کا طریقہ بھی بتلا دیا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ جبرائیل امین واپس ہو جاتے ہیں، پیغمبر کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور خلاف معمول وقت سے پہلے پیغمبر گھر پر تشریف لے آتے ہیں۔ بخار کسی کیفیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا جاتا ہے کہ مجھ پر چادر ڈالو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ چنانچہ چادر ڈالی گئی، وہ بخار، وہ کپ کپی کے اثرات جب ختم ہوئے، اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ جو اڑا ہوا تھا، تو اس پریشانی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ معاملہ ہوا۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور آپ دوسروں کے کام آنے والے ہیں۔ لیکن دل میں بات حضرت خدیجہ کی آ گئی کہ پتہ نہیں معاملہ کیا ہوا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے عزیز ورقۃ بن نوفل کے پاس چلی جاتی ہیں۔ یہ پیغمبر کی عمر مبارک 40 سال 6واں مہینہ چل رہا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد حالات بتلائے، انہوں نے سوالات کیے۔ انہوں نے کہا بھتیجے مبارک ہو، بھتیجے مبارک ہو، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر آیا تھا، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکالے گی۔ اس موقع پر سرکار نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جس منصب پر اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے، اس منصب پر جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ 40 سال 6 مہینے پہلی وحی اللہ کی طرف سے آ گئی، لیکن 3 سال خفیہ دعوت دینی ہے۔ خفیہ دعوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کھلم کھلا نہیں، سب سے پہلے سرکار نے دعوت دی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، وہ مسلمان ہو گئی۔ بچوں میں سے زید ابن حارثہ مسلمان ہو گیا، غلاموں میں سے زید ابن حارثہ
مسلمان ہو جاتے ہیں، بچوں میں سے حضرت علی مسلمان ہو جاتے ہیں، گھر کے باہر دوستوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر ان 4-5 بندوں نے اپنے دوستوں پر محنت کی اور ان کو ایمان کی طرف لے کر آئے۔ اب جب مجمع بنتا گیا، زید ابن ارقم کا گھر مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم کے نام سے دین اسلام کا پہلا مرکز بن گیا۔ جو مسلمان ہوتا پیغمبر تربیت کے لیے وہاں بلاتے اور ان کو اعمال اور معمولات بتلاتے۔ 3 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پیغمبر کی عمر ہوئی 43 سال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اور ان کو ڈر سنائیے۔ سارے بنو ہاشم کو بلایا، دسترخوان لگایا، پیغمبر نے ان کے سامنے اپنا منصب بیان کیا۔ ابو لہب بگڑ گیا، بدبختی پر اتر آیا، نہیں مانا، اور باقی خاندان کے لوگوں میں سے بھی کوئی نہیں مانا۔ خاندان کے لوگوں میں سے اس وقت تک فقط حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے جنہوں نے مانا۔ پھر دوسرا حکم آ گیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے پیغمبر جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ کر گزریے، مشرکین کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر پھر چڑھتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر سارے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد 60 کے لگ بھگ بندے جمع ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب، ابو جہل بھی آتا ہے، وہی تمہیدی باتیں، مجھے کیسا پایا، سچا پایا، میں کہوں دشمن آ رہا ہے مان لیں گے۔ پھر پیغمبر نے کہا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس موقع پر وہاں سے مخالفت میں پتھر آنا شروع ہوئے۔ پہلا پتھر مارنے والا بدبخت ابو لہب تھا۔ اب پیغمبر کی ذات اور وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ چلنے والے تھے، ان پر آلام اور مصائب کا پہاڑ ٹوٹا۔ اس راہ خدا کے اندر سب سے پہلے جان دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کو ابو جہل نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ پیغمبر کی عمر مبارکہ 44واں سال انتہائی سختیوں کا تھا۔ پیغمبر کے خلاف ہر گھناؤنا عمل کیا گیا۔ ابو طالب کو پیشکش کی گئی، پیغمبر کو مال و دولت اور عزت والے رشتے کی پیشکش کی گئی۔ کوئی جب صورت نہ بنے تو پیغمبر کی بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں پر دباؤ ڈلوا کر طلاق دلوائی گئی۔ 44واں سال بڑا خطرناک، 45واں سال عام مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی۔ پیغمبر نے اجازت دے دی، ایمان اور جان بچانے کے لیے حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ پیغمبر کی طرف سے اجازت پر پہلے چند افراد گئے، غالباً 11 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، یہ وہاں پر گئے۔ وہاں جانے کے بعد غلط خبر پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ میں امن ہو گیا، یہ وہاں سے واپس آ گئے، حالات پہلے سے زیادہ ابتر تھے۔ چنانچہ دوبارہ اجازت دی گئی 45واں سال عمر مبارک کا، تو چنانچہ 83 مرد اور 19 کے لگ بھگ خواتین وہاں پر چلی جاتی ہیں۔ پیغمبر کی عمر مبارکہ سال نمبر 46واں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر حضرت عمر 3 دن کے بعد مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ فرسٹ ٹائم، یعنی کہ نبوت ملنے کے 6 سال کے بعد پیغمبر نے اور مسلمانوں نے دار ارقم کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے اندر نمازیں پڑھنا شروع کی۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو وہ ظلم و ستم کی چکی چلتی رہی۔ پیغمبر کی عمر ہوئی 47 سال، تو ایک اور حربہ کہ محمد اور اس کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ پیغمبر کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ، نہ ان سے کچھ لیں گے نہ ان کو کچھ دیں گے، خوراک نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر مکہ سے باہر 2 پہاڑوں کے بیچ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 سال تک یہ پابندیاں لگائی گئیں، معاہدہ لکھا گیا، کعبے میں لٹکایا گیا۔ 3 سال کے بعد دیمک نے اس کو کھا لیا، معاہدہ ختم ہوا، پیغمبر اور ان کا خاندان باہر آئے۔ لیکن چند دنوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس کے فوراً بعد 6 دن کے بعد غالباً حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ سال پیغمبر کی عمر مبارکہ 50واں سال، انتہائی غم والا سال، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس کو عام الحزن، داؤد بنگش سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ابو طالب چلے گئے، بی بی خدیجہ چلی گئی، تو لولے لنگڑے لوگ تھے،
جو مخالفین تھے اب وہ بھی پیغمبر کی داڑھی پکڑنے لگے، پیغمبر کی داڑھی میں مٹی ڈالنے لگے۔ پیغمبر یہاں سے نکل کر طائف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر 3 بھائی تھے، عبد یالیل تھا، حبیب تھا، مسعود تھا۔ وہ تو مکہ والوں سے بھی بڑے کافر نکلے، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا، پیغمبر کو لہو لہان کیا۔ واپسی میں فقط ایک عداس نامی ایک غلام تھا، وہ مسلمان ہوا۔ اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ زید ابن حارثہ تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے اللہ نے جنات کو بھجوایا، پیغمبر کا قرآن سنا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پیغمبر واپس مکہ مکرمہ آئے۔ اب کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو 51 سال کی عمر میں معراج کا سفر کروایا، معراج کا سفر کروایا کہ جو غموں کا سال تھا، غموں کی حالات پیغمبر نے گزارے، اللہ تعالیٰ نے وہ لمبا سفر کروا کر تمام کے تمام غموں کو بھلوا دیا۔ آسمانوں پر نبیوں کی ملاقاتیں کروا دیں، اللہ میاں سے ملاقات ہو گئی، 50 نمازوں کا تحفہ مل گیا، سورہ بقرہ کی 2 آیات مل گئی، اس بات کا پروانہ مل گیا کہ جو امتی بغیر اللہ کے ساتھ شرک کیے ہوئے دنیا سے جائے گا، اللہ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ پیغمبر واپس آ گئے، کہانی سنائی، واقعہ سنایا۔ عامر ابن ہشام نے سنا، اس نے انکار کیا، اس کے نام پر ابو جہل کی مہر لگ گئی۔ ابو بکر صدیق نے سنا، انہوں نے تصدیق کر دی۔ قیامت کی صبح تک اللہ نے ان کو صدیق کے لقب سے نواز دیا۔ یہ پیغمبر کی زندگی کے ہو گئے 51 سال۔ باقی جو 10 سال ہیں، 11 سال انشاءاللہ رات کو درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ